الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جہاں تک تعلق والدین کے حقوق کا ہے تو میں آپ کے سامنے چند نصوص پیش کر دیتا ہوں، ان سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ دین اسلام میں والدین کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ پہلی حدیث جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر بیان کی ہے کہ ایک دن ایک شخص سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ان ابی لم یزل بی حتی زوجنی، میرے والد مستقل اصرار کرتے رہے بیٹا تو شادی کر لے، بیٹا تو شادی کر لے۔ جب بھی ملاقات ہوتی تو والد کا پہلا جملہ یہی ہوتا تو شادی کر لے۔ حتی زوجنی، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ایک جگہ پر میرے والد نے میری شادی کرا دی، والد کے اصرار پر میں نے شادی کی۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، جتنا میرے والد کا اصرار شادی کرنے پر تھا کہ تو شادی کر لے، اب جب سے میں نے شادی کی ہے اسی وقت سے میرے والد کا اصرار ہے اس کو طلاق دے دے، اس کو طلاق دے دے، اس کو طلاق دے دے۔ میں پریشان ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما انا الذی آمرک ان تعوق والدک، دیکھیں میں تمہیں یہ تو مشورہ نہیں دوں گا
کہ تو اپنے والد کی نافرمانی کر، ولا الذی آمرک ان تطلق امرأتک، اور نہ ہی میں تمہیں یہ حکم دوں گا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، نہ میں تمہیں والد کی نافرمانی کا کہوں گا، اور نہ ہی میں تجھے بیوی کو طلاق دینے کے لیے مشورہ دوں گا۔ ہاں البتہ ان شئت حدثتک ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں البتہ میں تجھے وہ حدیث سنا دیتا ہوں جو حدیث میں نے خود محمد مصطفیٰ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاملہ تیرا ہے، میں تجھے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا جی ہاں آپ مجھے حدیث سنا دیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الوالد اوسط ابواب الجنت، کہ باپ جو ہے، والد جو ہے، یہ جنت کا ایک مرکزی دروازہ ہے۔ والد جنت کا ایک انتہائی مرکزی دروازہ ہے۔ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا مرکزی دروازہ باپ ہے۔ علیک ان تحفظ ذالک الباب او ذا، اب معاملہ تیرے اوپر ہے، تیرا دل چاہے اس دروازے کی حفاظت کر، دروازہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، دل چاہے تو توڑ کے رکھتے۔ اس حدیث کے راوی امام عطا رحمہ اللہ ہیں، جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے مرکزی شاگرد ہیں۔ امام عطا کہتے ہیں جس وقت ابو درداء نے اسے یہ حدیث سنائی، اس نے وہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ والد کے مقام پر اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے نوجوان، تو مجھ سے پوچھتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ کتنا ہمدردی کروں، کس قدر ماں باپ کے اوپر خرچ کروں۔ سن لے، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، جو کچھ تو نے کمایا اپنی محنت سے، مزدوری سے، خون پسینے سے، جو کچھ تو نے کمایا، تیری ٹوٹل جائیداد کا مالک بھی تیرا باپ ہے، تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ؟ رہا معاملہ والدہ کا، تو اس حوالے سے بھی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، یقیناً وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی۔ ایک دن ایک شخص سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس شخص نے سیدنا عبداللہ سے کہا انی حملت امی فی اونوں کی، انی حملت امی فی اونوں کی، یہ میرے گردن کے پیچھے، میرے گردن کے پیچھے جو کپڑا ہے، جو گدڑیا ہے،
اس میں میری والدہ ہے، بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکی ہے، کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اس کو میں نے کپڑے میں ڈالا ہوا ہے۔ میں یمن سے آیا ہوں، کیا کرنے آیا ہوں؟ اپنی والدہ کو بیت اللہ کا طواف کرانے آیا ہوں، اور یمن سے اسی طرح اپنی گردن کے پیچھے کپڑے میں ڈال کے سو لایا ہوں، اور پھر واپس یہاں سے یمن کا سفر پیدل کروں گا۔ آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے، اس سوال کا آپ مجھے جواب دے دیں۔ اترانی قضیت حقھا، اترانی قضیت حقھا، جس وقت میں بیت اللہ کا طواف خود بھی کروں گا، والدہ کو کراؤں گا، اور اسی طرح والدہ کو اٹھا کر بدن لے جاؤں گا، جب میں اپنے گھر پہنچوں تو کیا میں یقین کر لوں، کیا میں یقین کر لوں کہ میری والدہ کے میرے اوپر جتنے حق تھے میں نے حق ادا کر دیے؟ قال لا واللہ ولا نطفۃ واحدۃ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہ، او میرے بھائی، تیری والدہ نے تیرے حوالے سے بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ایک مدت تک تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، جس کو قرآن کریم نے ایک عجیب انداز میں پیش کیا، ایک عجیب انداز میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن کریم نے کہا، اے انسان غور کر کہ تیری ماں نے تجھے ایک مدت تک اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس میں کیا ہے؟ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، جب تو ماں کی پیٹ میں تھا تیری ماں نے ایک تکلیف نہیں، تکلیف در تکلیف برداشت کی۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ تکلیف در تکلیف کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک ہے تکلیف، ایک ہے تکلیف در تکلیف؟ قرآن کریم نے کہا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف برداشت کی۔ کیسے؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، روزانہ تیرا وزن بڑھتا تھا، تیرا وزن بڑھ رہا تھا، تیری والدہ کی تکلیف بھی بڑھ رہی تھی، لیکن قربان دے تیری ماں کا صبر بھی بڑھ رہا تھا، تیرا وزن بڑھ رہا تھا، وزن بڑھ رہا تھا روزانہ، اس پر تیری ماں کی تکلیف بڑھ رہی تھی، لیکن قربان نے تیری ماں نے کبھی بھی اس تکلیف کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ 2 سال تک اپنی چھاتی کو نچوڑ کر تجھے دودھ پلایا، نچوڑ نچوڑ کر تجھے دودھ پلاتی رہی۔ یہ تکلیفیں نہ ہوتی تو دین اسلام اس چیز کا حکم نہ دیتا کہ ماں جب حمل میں ہو وہ روزے نہ رکھے بلکہ فدیہ دے دے۔ اسلام جانتا ہے یہ تکلیف میں بیچاری، اس لیے حکم دیا کہ حالت حمل میں روزے نہ رکھے
بطور فدیہ کے چند ٹکے دے دے، اللہ تعالیٰ اسے پورے روزانہ کے روزوں کا ثواب دے دے گا۔ جب بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اگر تکلیف نہ ہوتی تو اسلام یہ نہ کہتا کہ دودھ پلانے کے پیریڈ کے اندر بھی روزے نہ رکھے بلکہ فدیہ دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے تکلیف در تکلیف ہے۔ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک جس وقت بھی دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ ہر لمحہ جو تو ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتا، اسی وقت پرواہ کیے بغیر تیری ماں اپنی چھاتی کو نچوڑ کر تجھے دودھ پلاتی تھی۔ کبھی سیک پہ نہیں پھینکا، ابھی تجھے ملا ہے اٹھا لو اس کو، نہیں، تیرا رونا برداشت نہیں کرتی تھی، چھاتی کے ساتھ لگائے۔ اے نوجوان، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ جب بیت اللہ کو طواف کرا کے اپنی والدہ کو دوبارہ اسی طرح کپڑے میں ڈالے ہوئے بطر واپس پہنچوں تو کیا والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ لا واللہ ولا لذۃ واحدۃ۔ اے نوجوان، تیری ماں نے 2 سال یہ تجھے دودھ پلایا ہے، اس دودھ پلانے میں سے ایک گھونٹ کبھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی محنت کے بعد بھی ایک گھونٹ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے حقوق کے بارے پوچھتے ہو، اور آپ کو پتا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت نے صغائر کہا ہے، چھوٹے گناہ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت نے کبائر کہا ہے، بڑے گناہ۔ یہ صغائر ہے، چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، یہ کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت نے کبیرہ نہیں کہا بلکہ اکبر الکبائر کہا۔ اکبر الکبائر کہ بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ، بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ۔ وہ اکبر الکبائر کون سے گناہ ہیں؟ الا انبئکم بأکبر الکبائر۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، الا انبئکم بأکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر بڑے گناہوں میں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کچھ گناہ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں۔ آج پتہ چلا کہ کچھ گناہ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، کچھ اکبر الکبائر ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ الاشراک باللہ۔ اکبر الکبائر میں پہلا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی کسی صفت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی تمام صفات پر جتنی بھی صفات ہیں ان میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق دیتا ہے، پوری مخلوق کو رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر اللہ کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق میں کسی کے بارے یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ وہ بھی رازق ہے، کسی فرشتے کے بارے، کسی نبی کے بارے، کسی ولی کے بارے، کسی بزرگ کے بارے یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ وہ بھی رازق ہے، یہ شرک ہے، یہ اکبر الکبائر۔
اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، باوجود اس کے اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، لیکن کائنات سے کوئی ذرہ اس سے غیب نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ چاہے آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو اللہ سے غیب نہیں ہے، اوجل نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے رکاوٹیں ہیں، آڑ ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی پوری مخلوق میں افضل ترین ہستیاں انبیاء ہیں، اور انبیاء میں افضل ترین انسان محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے آگے بھی رکاوٹیں تھیں، آپ کے آگے بھی رکاوٹیں تھیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک جب باہر نکلے ایک شخص کو دیکھا، آپ نے اس سے پوچھا کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کے دروازے پر ایک سوراخ تھا، آپ کے دروازے پر ایک سوراخ تھا، اس سوراخ پر میں نے آنکھ رکھی ہوئی تھی اور دیکھ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے دروازے پر ایک سوراخ تھا اور اس سوراخ پر میں نے آنکھ رکھی ہوئی تھی، یہ دیکھ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں جب اندر بیٹھا تھا اس وقت میں تجھے نہیں دیکھ سکا، اس وقت میں تجھے نہیں دیکھ سکا، اگر دیکھ لیتا تو لوہے کی سلاح کے ساتھ بھی آنکھ کو پھوڑ کے رکھ دیتا، اگر اس وقت دیکھ لیتا، مانا اس وقت میں آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ یہ ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ، ایک رکاوٹ آ گئی، آڑ بن گئی، آپ نہیں دیکھ سکے، نہیں دیکھ سکے، رکاوٹ ہے ہر ایک کی، پوری مخلوق میں سننے کی حد، دیکھنے کی حد۔ نبی علیہ السلام کی امت میں افضل ترین لوگ، سب سے بڑے ولی صحابہ کرام تھے، صحابیات تھے۔ میرے نزدیک صحابہ کرام صحابیات سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سارے ولی، تمام ولی قربان ہوں صحابہ کرام کے اوپر، ان کی عظمت پر، ان کے مقام پر، ان کی شان پر۔ انہی اولیاء اللہ میں سے ایک ولیہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ سید عائشہ سے بڑھ کر کون ولیہ ہو سکتی ہے اس امت میں؟ ولیہ، مجتہدہ، محدثہ، فقیہہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے، میں بھی گھر میں تھی، اچانک ایک عورت آئی جس کا نام خولہ ہے رضی اللہ عنہ، اور آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا اور وہ آہستہ گفتگو کر رہی تھی، اس لیے میں نے دلچسپی نہیں لی۔ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، میں گھر کے کام میں لگ گئی، میں گھر کے کام میں لگ گئی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کے خاوند کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی تھی، اور خاوند نے آ کر کہہ دیا تھا انت علیہ کظہر امی، جا آج کے بعد تیرا جسم میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو۔ شروع اسلام میں یہ تھا، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا
انت علیہ کظہر امی، تیری قبر میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی ہو تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی تھی، ہمیشہ کے لیے جدائی، رجوع کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اب خولا کو خاوند نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، جا آج کے بعد تیری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی ہو۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ جملہ کہہ دی ہے، میں کہاں جاؤں؟ مہربانی کریں، کچھ نرمی برتو، قانون کے اندر کچھ ترمیم ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام خولا سے کہتے رہے اے خولا، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں رئی کے دانے کے برابر ترمیم کا اختیار محمد کے پاس نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اللہ کے احکام کا پابند ہوں، میں متبع ہوں، اور جس چیز کا میں متبع ہوں اپنی امت کو بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہوں۔ سید عائشہ کہتی ہیں میں اپنے کام میں لگی تھی، یہ جتنی باتیں ہیں میں کوئی ایک لفظ بھی نہ سن سکی، مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہوا۔ نبی علیہ السلام بھی ایسے ایسے گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی ایسا ایسا، میں اپنے کام میں لگی ہوں، نہ مجھے خولا کا ایک لفظ سمجھ آیا، نہ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ علماء سے موجود۔ اچانک میں نے دیکھا کہ خولا اٹھ کے جا رہی ہے، جب دیکھا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اٹھ کے باہر چلے گی۔ اس کا باہر جانا تھا کہ ایک دم نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی عائشہ ادھر آؤ، میں گئی اور کہا کہ جلدی کرو، باہر جاؤ، خولا کو واپس بلاؤ، اللہ نے اس کے حق میں اللہ نے خولا کے حق میں قرآن نازل کر دیے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ قربان نے یہ خالق مخلوق کا فرق، آج جو خالق کا حق تھا وہ مخلوق کو دے دیا گیا، ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ابھی اپنے خامد کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ یہ خالق عرش پر مستوی اور رحمان علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن گفتگو سن رہے ہیں۔ ولیہ، صدیقہ، مجتہدہ، محدثہ، فقیہ گھر میں ہے، لیکن سماتی میں ایک لفظ نہ سن سکی۔ مخلوق کے دیکھنے کی حد، سننے کی حد۔ واللہ یسمع تحاورکما، اے میرے پیغمبر میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اور مجھے خولا کے اوپر اس قدر ترس آ گیا ہے، اللہ فرماتا ہے اب قیامت تک کے لیے میں نے قانون کو تبدیل کر دیا ہے۔ الاشراک باللہ اکبر الکبائر میں پہلا بڑا گناہ، کبیرے سے بڑا کبیرہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ کہنا فلاں ہستی بھی پوری کائنات کو دیکھ رہی ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے، جو کوئی زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسی کے نام شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ وعقوق الوالدین، اس کے فوراً بعد دوسرا سب سے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ لہذا ماں باپ کے مقام کو سمجھو۔ کچھ نصیحتیں والدین سے بھی انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر کی جائے گی،
لیکن ماں باپ کے مقام کو سمجھو. ماں باپ ہے. اللہ نے جہاں قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا فیصلہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرنی. فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد اگر حسن سلوک، اطاعت، فرمانبرداری کرنی ہے ماں باپ کرنی. ایک مقام پہ فرمایا تمہارے ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کی معاملات میں ان کا ساتھ دینا ہے. یہودی سمجھ کر، عیسائی سمجھ کر، ہندو سمجھ کر اس سے لا تعلق نہیں ہونا. وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. اللہ ہمیں ان نصوص کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.